اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو جو بنایا ہے اس کے بارے میں سوچ فکر، غور فکر اور اس پر اور یقین پختہ رکھنے کی توفیق بھی دی کہ غور و فکر. زندگی کے اتنے سال ایسے گزر گئے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ چلا، اور آج جب سائنس کسی چیز کو دریافت کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی ہم نے دیکھا ہے خلا کے اندر اتنی کششیں ہیں، تو ہم حیران ہو کر کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو بہت بڑی کوئی نئی چیز دیکھ لی ہے، حالانکہ قرآن ان کے بارے میں بہت پہلے بیان کر چکا ہے، بہت پہلے بیان. تو الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر اور الحق کے تمام جو شعبہ جات اور جو اور ادارے ہیں، الحق آن لائن قرآن اکیڈمی، الحق فاؤنڈیشن، حق بول نیوز، ورلڈ ریسرچ سینٹر، الحق اسلامک آن لائن اکیڈمی، یہ تمام کی محنت اور کاوشوں اور استاد مفتی ملک عبدالحق صاحب کی زہر نگرانی جو کورس قصص الانبیاء کے نام سے شروع کیا گیا، جس میں مین مقصد ہم کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمام معلومات ہو کہ ہمارے نبیوں نے کیا کیا، کتنی محنت کی، کس طرح کی، کن علاقوں پہ کی، کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے نہ لائے، کتنے عذاب کا شکار ہوئے، کتنے بچ نکلے، ان کے تبرکات کیا تھے، ان کے مقامات کیا تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کے واقعات کیا تھے، اور انہوں نے کس انداز میں، کس طرح سے، کس مشقتوں کے ساتھ دین کی دعوت کا علم جو تھا وہ بلند کیا اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے. تو آج کی جو تیسری نشست ہے قصص الانبیاء کی، اس کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجاب و پردے، ان کے جو پردے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کے بیچ میں جو پردے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حجاب پردے جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان پردے ہیں، 70,000 پردے. حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارد گرد نور اور تاریکی کے 70,000 پردے ہیں، جو کوئی بھی ان پردوں کی آواز سن لے اس کی جان نکل جائے. ان پردوں کی آواز سن لے اس کی جان نکل جائے. قیامت کے دن اللہ کے پاس کے 70,000 اور جو پردے ہیں اس کا ایک اور حدیث میں ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روز قیامت اللہ جل شانہ کے آس پاس 70,000 پردے ہوں گے. کچھ پردے آگ کے ہوں گے، کچھ پردے نور کے ہوں گے، کچھ پردے تاریکی کے ہوں گے. پھر ایک جگہ آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے قریب جانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ پاک کے قریب جانا. حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ زمین کے کون سے حصے برے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ زمین کے کون سے حصے برے ہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ جانتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق پوچھ کر نہیں بتائیں گے؟ حضرت انس کیا فرما رہے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ زمین کے کون سے حصے برے ہیں، تو جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق پوچھ کر نہیں بتائیں گے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا اے اولاد آدم، آپ میں کتنا زیادہ جرت ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کی، کسی میں ہمت نہیں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئے اور فرمایا میں اپنے پروردگار کے اتنا قریب ہوا کہ میں اس سے زیادہ قریب نہیں ہوا کبھی۔ میں ایسی جگہ تک پہنچا کہ میرے اور باری تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 پردے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کا القاء کیا کرتے ہوئے فرمایا زمین کا برا حصہ بازار ہے، زمین کا برا حصہ بازار ہے۔ فائدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے متعلق یہ فرمایا حضور کا مقام قریب ہے، اس کی برکت سے حضرت جبرائیل کو اس سوال کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب حاصل ہوا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا، یعنی نبی سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ اور ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ جبرائیل سے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ہمیں پوچھ کے نہیں بتائیں گے، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ میں آج سے پہلے اتنا قریب کبھی نہ ہوا اللہ کے جتنا میں آج قریب ہوا ہوں، اور میں نے پوچھا ہے 70 کروڑ پردے، کس کے پردے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ 70 کروڑ پردے، کس کے پردے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے درمیان۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت 210، سورہ بقرہ آیت 210 یعنی کہ 210۔ ترجمہ، یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتوں بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹا کر رہیں گے، سارے کے ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ روز قیامت میں میدان میں لوگوں کے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان 70 کروڑ پردے ہوں گے، نور کے، پانی کے، تاریخی کے۔ یہ پانی اور نور اور تاریخی ایسی آواز پیدا کرتے ہوں گے جن کو سن کر عدم تعمیل کی بنا پر لوگوں کے دل پھٹتے ہوں گے۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون سی مخلوق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون سی مخلوق ہے؟ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور یہ اللہ تعالیٰ سے 5000 سال کی مسافت پر ہے۔ 5000 سال، اور یہ سال آپ کی اور ہماری دنیاؤں کی طرح نہیں ہے۔ یہ سال، یہ کروڑوں نوری ہزاروں سالوں کے فاصلے ہیں، ہزاروں نوری سالوں کے۔ یہ جو سورج چاند کی جو اپنا یہ ستاروں کی جو روشنی ہمیں چھلملاہٹیں نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ستارے ختم ہو گئے اور اس کی روشنی کتنے لاکھوں سال نوری کا فاصلہ طے کر کے ہمیں ایک اس کی ٹمٹماہٹ نظر آتی ہے۔ تو یہ سال کوئی عام سالوں کی طرح نہیں ہوں گے جو قیامت کے دن کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ کم و پیش اللہ معاف فرمائے کہ 1000 سے 50,000 سال کے درمیان کا وہ دن ہوگا، تو کیا وہ عالم ہوگا، کیا وہ دن ہوگا۔
کیا وہ نظام ہوگا؟ فرشتے اور عرش کے درمیان 70,000 نور کے پردے. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور عرش کے درمیان نور کے 70,000 پردے ہیں. آسمان اور عرش کے درمیانی فاصلے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان سے دوسرے تک 500 سال کا فاصلہ اور تیسرے آسمان کا فاصلہ اس کے نیچے والے آسمان سے اور اوپر والے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ. اس طرح سے ہر آسمانی درمیانی 500 سال کا فاصلہ اور ساتوں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. اور عرش پانی پر ہے اور اللہ کی ذات عرش پر اور اس سے معلوم اور اس کو معلوم ہے تم کس حالت میں ہو، تم کس حالت میں ہو. یہ وہی واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کالی رات میں، کالے تاریخی میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ میں، کالے اندھیرے میں جو چیونٹی چل رہی ہے اس کے پیروں کی آہٹ سے بھی میرا اللہ غافل نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ، اپنی ہر مخلوق کی خبر رکھنا. اللہ، یہ ہے اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. 1,00,000 مرتبہ کہو تو جا کر کہیں یقین ہوگا کہ ہاں ہاں اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. آج ایک ماں کے 10 بچے ہوں، 10 تو چھوڑو، ایک ہی بچہ ہو، وہ ماں بڑی محبت کرتی ہے. مگر کچھ دن میں گھڑیاں ایسی بھی آتی ہیں جب ماں سے پوچھتے ہیں جی وہ بیٹا کدھر ہے، ماں کہتی ہے مجھے خبر نہیں، وہ گیا ہے باہر، پتہ نہیں کدھر ہے. یا بیٹی کدھر ہے، ماں کہتی ہے وہ اسکول گئی ہے، اور بیٹی اسکول سے کہیں پھپھی کے گھر چلی جاتی ہے، چاچی کے گھر چلی جاتی ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے. ماں سمجھتی ہے اسکول میں. ماں بھی بے خبر ہوتی ہے، باخبر نہیں ہے. اسے لگتا ہے وہ باخبر ہے مگر بے خبر ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالی اتنا بھی بے خبر نہیں ہے اپنے بندوں سے، اپنی مخلوقات سے. وہ اپنے مخلوقات کی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں. ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد 7 آسمان اور عرش کا فاصلہ. حضرت مجاہد آیت قرآنی سورہ مریم آیت نمبر 52 سورہ مریم کی تفسیر میں فرماتے ہیں، رکھ دے، تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور کچھ نور کے ہیں، کچھ تاریکی کے، کچھ نور کے، کچھ تاریکی کے. اور آیت نمبر جو 52 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا، انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنے قریب قرب عطا کیا. کسے؟ کوہ طور پہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے تھے. تاریخ میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے رہے حتیٰ کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ہی حجاب رہ گیا. جب انہوں نے اپنے اس مقام کو دیکھا اور قلم چلنے کی آواز کو دیکھا تو اسی وقت فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 143 کے اندر کیا فرمایا؟ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھے دکھا دے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. اور پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ 40 دن بے ہوش رہے، 40 دن بے ہوش رہے. کسی نے کہا نا خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھو احوال، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھو احوال، آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. جب اللہ کے نور کی تجلی دیکھی تو 40 دن بے ہوش رہے. اور اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم اس قرآن کی ایک آیت بھی اگر پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور محبوب سرکار دو عالم پر تو پورا قرآن اتارا ہے، پورا قرآن اتارا ہے. آج اس قرآن کی کیا اہمیت، کیا اس کی شان، کیا اس کا جلیل ہونا، سب چیزیں ہیں، مگر ہمیں اس کی قدر نہیں. کرسی اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان فاصلہ، کرسی اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان فاصلہ.
حضرت واحد بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرسی کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان 70 پردے تاریخی کے ہیں، 70 پردے سردی کے ہیں، 70 پردے برف کے ہیں، 70 پردے نور کے ہیں، یہ کل 280 پردے ہیں، اور ان میں سے ہر پردے کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک پردے سے دوسرے پردے تک بھی 500 سال کا فاصلہ۔ اگر یہ پردے نہ ہوتے تو کرسی کو اٹھانے والے فرشتے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے نور سے جل جاتے، پس رب سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا کیا حال ہوگا جس کا کسی طرح سے کوئی وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب پھر وہی بات آئی کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا، جتنا ضروری تھا امت کے لیے اللہ نے نبی کے ذریعے کہلوا دیا، صحابہ کے ذریعے بیان ہو گیا، کتابوں میں تابعین کے ذریعے تبع تابعین کے ذریعے لکھ دیا گیا، اس سے زیادہ اس میں غور و فکر نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز، مخلوقات، چاہے انسان، جانور، چرند، پرند، درند، ترند، سب میں غور و فکر کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمہارے دل سے خود نکلے گا کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ جس نے ان کو بنایا۔ ہم اسلام آباد میں تھے، اور اسلام آباد کے اندر ایک بڑی مشہور ہوٹل ہے اپنا مینال اور مونٹینا، تو ہم اس طرف تھے، تو ادھر ایک درخت کے اوپر چڑیائیں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ جو ہاتھ کی انگلی ہوتی ہے اس پہ یہ 3 نشان لگے ہوئے انچز کے، یہ 2 نشان جتنی چڑیا تھی، 2 انچ کی، اور 3 چڑیائیں بیٹھی ہوئی تھی، اور تینوں الگ الگ رنگ کی، ایک ہی نسل کی چڑیا، رنگ الگ الگ تھے۔ اس ٹائم ہمارے پاس کیمرے والا موبائل نہیں ہوتا تھا، نہیں تو ہم اس کی فوٹو کھینچتے اس وقت، تو پھر پتہ چلتا، بہرحال آج بھی سرچ کریں گے تو کہیں نہ کہیں مل جائے گی نیٹ پر۔ وہ 3 چڑیا 2-2 انچ کی، ایک پورے نیلے رنگ کی تھی، اور ایک پورے لال رنگ کی، اور ایک پورے کالے رنگ کی، اور ان کی آنکھیں اور اس کی گردن پہ کنٹی، ان کی جو لکیر لگی ہوتی ہے وہ سونے کی تار ٹائپ کی لگی ہوئی تھی، اور ان کو دیکھ کر دل سے خود ہی نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ ہی بنانے والا ہے۔ میں مری میں تھا، ایوبیہ ہم نے کراس کیا، اور ایوبیہ کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے ہم مری پہنچے جماعت میں، تو میں وضو کرنے ایک ٹینکر کے اوپر گیا، اور زمین میں سے میں نے ڈول پھینکا، اور ڈول سے میں نے پانی نکالا، تو میں نے دیکھا زمین کے کنارے ایک کیڑا رینگتا ہوا جا رہا ہے، وہ پنک کلر کا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی ڈول کو کوئی فراک پہنائی ہوئی ہے، وہ بڑا خوبصورت سا کیڑا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو اس کیڑے کو میں نے ایسے ہی کر کے ڈنڈی مار دی، اور ڈنڈی مار دی تو وہ ایک دم زمین پہ سے لیٹ گیا، اس کے ساری مٹی چپک گئی، اور میرے کو دکھ ہوا، میں نے کہا یار اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، یار یہ کیا ہوا، یہ تو گندا ہو گیا۔ بہرحال میں وضو کرنے لگ گیا، ابھی میرا وضو مکمل نہیں ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کیڑے نے اپنے جسم میں سے ایک لیکوڈ نکالا، لیکوڈ ڈسچارج کیا، ایک گوند ٹائپ کا، وہ سارا گوند پہ مٹی چپکی ہوئی رہ گئی، اور وہ کیڑا صاف ہو کے آگے نکل گیا، وہ آگے ہو کے نکل گیا۔ اتنا خوبصورت، ایسا جیلی کی طرح خوبصورت سا کیڑا۔ یہ تو چھوٹی سی مخلوقات ہے، باقی تو اللہ نے کیا کیا چھپا رکھا ہے، کیا کیا معاملے ہیں، ان میں غور و فکر کر کے کہو کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ اللہ اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو بنانے پر قادر ہے۔ یہ چیزیں ہیں غور و فکر کرنے والی، ان چیزوں میں غور و فکر کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے، ان پر ایمان لایا جاتا ہے کہ ہاں اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ان کو بنانے والا۔ اچھا، اس کے بعد عرش کی 70,000 ٹانگیں، حضرت واحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کی 70,000 ٹانگیں ہیں، اور ہر ٹانگ آسمان و زمین کی گولائی کی مانند ہے، آسمان اور زمین کی گولائی کی مانند ٹانگیں، یعنی اس کے ستون جس پر وہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں جہنم کے بیان کے اندر، کتاب النار کے اندر، سید سلمان گیلانی نے اپنی جو کتاب میں لکھا، اور اس نے باقاعدہ انہوں نے یہ لکھا کہ جو جہنم کو بروز محشر، حشر کے میدان میں کھینچ کر لایا جائے گا تو اس کی کتنی ہزار ٹانگیں ہوں گی، کتنی ہزار، اور اس کی لگامیں فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ، یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آ کے اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے اب سوال ہے، اللہ تو اللہ ہے، اس میں بتاؤ ہمیں غور و فکر کیا ہے کہ یہ جو پردے نور کے، یہ تاریخی کے، آج تک تم انہیں دریافت نہ کر سکے، تو اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ تم
حاکم کائنات تک، خالق الکائنات تک، رحمان رحیم مالک قدوس تک، سلام مومن محمن عزیز الجبار تک پہنچنا چاہتے ہو، پہلے اس کی مخلوق تک تو پہنچ جاؤ جس کو اس نے بنایا۔ حضرت مولانا مفتی جمیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، بڑی بات نہیں ہے، مخلوق ہے، ہم نے تو چاند والے کا محبوب بننا ہے، ہم نے تو چاند والے کا محبوب بننا ہے، اس کا چہتا بننا ہے، ہم نے تو اس تک پہنچنا ہے۔ اور اس تک پہنچنے کا راستہ نبی کی سنت کی اتباع، دین کی پیروی، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام کا پورا ہونا، پوری نماز کا صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہونا، پورے دین پر چلنے کی ہمت اور کوشش کرنا، نماز میں کیا صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے ترجمے کیا ہیں، ان کی تفسیر کیا ہے، وہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا موقع تھا، کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے، کس وجہ سے ہوئی، یہ تو پتہ ہے مکی اور مدنی کتنی ہے، مگر یہ نہیں پتہ کہ موقع محل پہ کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کیا موقع محل تھے جن کے اوپر وہ آیتیں نازل ہوئی، ان کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رابعہ میوٹ پہ لگاؤ، ان کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں۔ عرش کے ارد گرد عظیم مخلوقات، عرش کے ارد گرد عظیم مخلوقات، حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں، ایک صف کے پیچھے دوسری صف، اور ان کے پاؤں نچلی زمین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، نچلی زمین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کے پاؤں کہاں تک گئے ہیں، اور ان کے سر جتنا اللہ نے چاہا ہے اتنا ہی اوپر ان کو تجاوز کر گئے ہیں، اور ان صفوں کے پیچھے فرشتوں کی 7 صفیں ہیں، اور ان صفوں کے پیچھے پھر صفیں ہیں اور 7 صفیں ہیں، اور ہر صف کے پیچھے فرشتوں کی 70 صفیں ہیں کے برابر ہیں، اور ان فرشتوں کے سروں اور کندھوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں، سب برابر ہیں، کوئی گیپ، کوئی اسپیس نہیں، جڑے ہوئے ہیں، کوئی گیپ نہیں، اتنی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، برابر ہے، کوئی فرشتہ اپنے ساتھی سے بڑا نہیں ہے۔ یہ خلقت میں، نہ جسم میں، نہ نور میں، نہ ان کی صفت میں، صف میں، نہ دوسری صف کے مابین 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 7 صفوں میں سے ہر صف اپنے پاس والی صف کے ارد گرد گوائی میں ہے، اور گویا کہ وہ سب ایک ہی طبق میں، ان کے پیچھے ایسے نور کی نہریں ہیں جو چمک رہی ہیں، ان نہروں کے دونوں کنارے نظر آتے ہیں، ان کا انتہائی مقام قریب ہے کہ اس کی شدت سفیدی سے آنکھیں چمک دھاریاں جائیں، اور اس نہر کے پیچھے ایک نہر تاریخی کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس سے شدید کوئی تاریخی پیدا نہیں کی اور نہ ہی اس سے زیادہ تاریخی پیدا کی ہے۔ اس کے پیچھے ایک نہر شعلہ زن آگ کی ہے جس کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، اس کے پیچھے برف کے پہاڑ ہیں، اس کی شدت سفیدی اس سے آنکھ بے نور ہونے کو ہوتی ہے، ان میں پہاڑوں کے درمیان سمندر ہیں، ان سمندر میں فرشتے ہیں، اس کی گہرائی کا پتہ نہ لگایا جا سکتا ہے، یہ 7 زمین سے بھی اونچے، حتیٰ کہ اونچے تک ہیں، چلا گیا ہے۔ اس سمندر کا پانی ان فرشتوں میں سے کسی ایک کی کمر تک نہیں پہنچتا، کوئی نہیں، یعنی 7 زمین آسمان جتنے یہ گہرائی رکھتے ہیں یہ سمندر، اور یہ جو فرشتے ہیں 7 صفوں کے اندر، ان کی کمر تک بھی ان سمندر کا پانی نہیں پہنچتا، سمندر کا پانی نہیں پہنچتا۔ وہ جو فرشتے ان سمندروں میں کھڑے ہیں، جو عرش عظیم کے بعد عرش عظیم کے ارد گرد کھڑے ہیں، پورا ایک نظام لیے ہوئے، ان کی کمروں تک نہیں پہنچتا، یعنی کہ وہ پانی کے اندر کھڑے ہونے کے باوجود بھی ابھی فرشتوں کی کمر تک بھی پانی نہ آیا ہے، کمر تک نہیں پہنچا۔ مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے قدم کی جان اقدام کیے جائیں قرار کہاں سے ہے، اور ان کے سر عرش کے پاس ہیں۔ یا سبحان اللہ،
اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الجلیل عظیم الکبیر پڑھ رہے ہیں۔ ان سمندروں کے نیچے ایک بادل کا پردہ ہے، ایک پانی کا پردہ ہے، ایک تاریکی کا پردہ ہے، ایک نور کا پردہ ہے۔ اس سمندر کے نیچے ایک سمندر ہے، نور کے اعتبار سے یہ سمندر اپنے مقابل کی ہر شے سے بلند ہو گیا۔ اس میں بھی فرشتے کھڑے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی اونچی آواز کے ساتھ 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کا یہی کلام ہے، ان کا ایک ہی صف ہے، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے جنہوں نے عرش کے ارد گرد دائرہ بنایا ہوا ہے۔ ان کا ہمیشہ یہی طریقہ کار ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ جب سے دنیا بنی، جب تک دنیا ہے، جب دنیا نہ تھی تب سے لے کر اب تک یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیں، جو پل بھر کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل نہیں، اس اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اس اللہ کو تو صرف محبوب کی امت سے محبت ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری امت ہماری طرف لوٹ آتی ہے یا نہیں، ہماری امت ہماری طرف لوٹ آتی ہے کہ نہیں، ہمارے پیارے نبی کی جو امت ہم نے اسے دی ہے وہ ہماری طرف آتی ہے یا نہیں۔ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سب کچھ بتلا دیا، سب کچھ بتلا دیا، سب کچھ بتلا دیا۔ معراج کے وقت دریائے یاقوت کا پردہ، حدیث جس کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا تو میں ایک ایسے درخت کی طرف اٹھ گیا جس کی شکل پرندے کے گھونسلے کی سی تھی۔ پس وہ ایک گھونسلے میں بیٹھ گئے اور میں ایک گھونسلے میں بیٹھ گیا، پھر اتنا اوپر کو گیا کہ آسمان کے کناروں کی سیر کر لی۔ اگر میں آسمان کو ہاتھ لگانا چاہتا تو لگا لیتا۔ میں اسی طرح سے اپنی نگاہ ادھر ادھر گھماتا رہا، پھر میں جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو وہ گویا کہ اللہ کے خوف سے جسے پرانے سمٹے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اس وقت اللہ کے بارے میں ان کے علم کی فضیلت کو پہچانا۔ پھر میرے لیے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا گیا، میں نے نور الاعظم دیکھا اور میرے پیچھے سے دور یاقوت کا لفظی کٹا ہوا ہے، دریائے یاقوت کا نفیس پردہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے جو کچھ چاہا میری طرف وہی فرما دیا۔ کون؟ اب جبرائیل کون؟ کس کا نیٹ ورک نہیں چل رہا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ کس کا نیٹ ورک چل رہا ہے؟ بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے۔ یہاں عرش اور عرش کے درمیان کے پردوں کا سبجیکٹ پورا ہو گیا۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا آگے اس کا ایڈیشن پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے، چیپٹر ہی ختم ہو جائے پورا۔ آسمان کے حالات۔ پہلا آسمان کیا ہے؟ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آسمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آسمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک تھیمی ہوئی موج ہے، تھیمی ہوئی موج ہے۔ پہلا آسمان قبا کی مانند ہے۔ حضرت ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان زمین پر قبا کی مثال ہے، جس نے زمین کو تمام اطراف سے قبا کی شکل میں محاط کر رکھا ہے۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کیسے بنی؟ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کیسے بنی؟ سورہ انبیاء کے اندر اس کا ذکر آیا۔ سورہ انبیاء میں حق تعالی شانہ، مریم عبدالاحد آپ کے سوال کا جواب ہے۔
سات آسمان ساتوں زمینیں کیسے بنی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر کم و پیش 30 ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کیا ہے؟ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ سارے آسمان اور زمینیں بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ اس ارشاد کی تفسیر میں حضرت ابو صالح حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب آسمان ایک تھے، پھر ان میں فاصلہ کر کے 7 آسمان کر دیے گئے، اور زمینیں بھی ایک تھی، ان میں بھی فاصلہ کر کے 7 زمینیں کر دی گئی۔ تفسیر طبری کے اندر بھی اور درہ منصور کے اندر بھی ہے یہ حوالہ، جو اس دن آپ پوچھ رہے تھے کہ 7 زمینیں کہاں ہیں، انسان کی نظر میں نہیں ہے مگر اللہ نے اس کو وجود دے رکھا ہے۔ آسمان کا رنگ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کا ہے، آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کا ہے۔ آسمان کیا ہے؟ دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کا ہے۔ ساتوں آسمان ہم سے اوپر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مومنین میں آیت نمبر 18 میں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ حضرت مجاہد نے 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے، یعنی اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں حضرت مجاہد نے اس کو 7 آسمانوں سے ہی تشبیہ دی ہے، اور اس کے ترجمے کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر آسمان کون سے دنوں میں پیدا کیے گئے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں پیدا کیا، ہر آسمان میں اس کے متعلق وحی فرمائی۔ 7 آسمان کس چیز کے ہیں؟ ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان تھمی ہوئی موج، دوسرا چٹان کا ہے، تیسرا لوہے کا ہے، چوتھا تانبے کا ہے، پانچواں چاندی کا ہے، چھٹا سونے کا ہے، 7واں یاقوت کا ہے۔ اور پہلے آسمان سے 7 آسمانوں کے نام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کا نام رقیب ہے، اور 7ویں کا زرہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق زرہ بیت المعمور فرشتوں کے قبلے کا نام بھی نقل کیا ہے۔ 7 آسمانوں پر کون سے انبیاء کرام ہیں؟ فوزیہ میوٹ پہ لگاؤ۔ 7 آسمانوں پر کون سے انبیاء کرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس معراج کی سواری کا جانور لایا گیا تو میں اس پر سوار ہو گیا، میرے ساتھ حضرت جبرائیل بھی چل رہے تھے۔ میں پہلے آسمان کی طرف چلا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، پھر میں دوسرے پہ گیا تو اس میں 2 خالہ کے بیٹے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ موجود تھے، پھر میں تیسرے پہ گیا تو اس میں حضرت یوسف کو پایا، پھر میں چوتھے پر گیا تو میں نے ہارون کو پایا، پھر میں 5ویں پر گیا تو میں نے ادریس کو پایا، اور پھر میں 6 پر گیا تو میں نے موسیٰ کو پایا، پھر میں 7ویں پہ گیا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ 7 آسمانوں میں تخلیق کائنات کے مراحل۔ حضرت واحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان، زمین، سمندر ہیکل میں ہیں اور ہیکل کرسی میں ہے۔ اور حضرت واحد نے پوچھا گیا کہ ہیکل کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آسمانوں کے اطراف میں ایک چیز ہے جس نے زمینوں اور سمندروں کو اس طرح سے اپنے ہاتھے میں لے رکھا ہے جس طرح سے خیموں کی اپنا تنبے خیموں کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور راوی عبد الصمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت واحد سے یہ بھی سنا ہے کہ عزیر نے یوں دعا کی تھی، عزیر نے یوں دعا کی تھی کیا؟ کہ اے اللہ اپنے کلمہ کن
کے ساتھ آپ ہی اپنے سب مخلوق کو پیدا کیا اور آپ ہی کی مرضی کے مطابق وجود میں آ گئی۔ میں نے نہ تو آپ کو کوئی مشقت ہوئی نہ تھکاوٹ، آپ کا عرش پانی اور تاریکی پر ہوا میں تھا، اب آپ کے عرش کو فرشتے اٹھاتے ہیں، آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، مخلوقات آپ کی فرما برداری میں ہے، خوف کے مارے آپ سے ڈرتی ہے، آپ کے نور کے سہوان کوئی نور نظر نہیں آتا، آپ کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، پھر آپ نے نور کے خزانے اور تاریخ کے راستے کھول دیا، اور دن بھی نامودار ہوا اور رات بھی جو آپ کے حکم سے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے پانی کو حکم دیا، وہ ہوا کے درمیان مجمد ہو گیا، پھر اس سے آپ نے 7 حصے بنائے جن کو آسمان کا نام دیا، فرشتے آپ کی تسبیح آپ کی حمد کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جبکہ آپ اس تسبیح اور حمد کے محتاج نہیں ہیں اور نہ ہی اس انس کے محتاج ہیں۔ پھر آپ نے پانی کو حکم دیا، وہ مٹی سے جدا ہو گیا، مٹی کو حکم دیا وہ پانی سے جدا ہو جائے، تو ایسا ہی ہوا، تو ان سب کو زمینوں کا نام دیا، سب پانیوں کو سمندروں کا نام دیا۔ پھر آپ نے اپنی زمین میں ہر قسم کے نباتات کو ایک ہی قسم کی مٹی میں کاشت کیا، اس کو ایک پانی سے سیراب کیا، تو اس نے آپ کی مرضی کے مطابق مختلف قسم کے پھل اور خوراکیں پیدا کی، رنگ بھی پیدا ہوئے، اس میں مختلف رنگوں کے بھی تھے، اور بو بھی پیدا ہوئی، ذائقے بھی پیدا ہوئے، رنگ اور بو پیدا ہوئی، ان میں سے کوئی میٹھا تھا، کوئی کھٹا، کوئی کڑوا، کسی کی خوشبو پاکیزہ تھی، کوئی بدبودار تھا، کوئی دیکھنے میں بد شکل تھا، کوئی حسین تھا۔ پھر آپ نے ایک روشن سورج پیدا کیا، منور چاند پیدا کیا، چمکدار ستارے پیدا کیے، پھر پانی سے پانی کے جانور، فضا کے پرندے پیدا کیے، پھر ان میں سے کوئی اندھیرے میں تھے اور جن کو اپنا بصیرت عطا فرمائی، کچھ بہرے تھے ان کو سماعت عطا فرمائی، اور ان میں سے کچھ مردہ نفس تھے ان کو زندگی بخشی۔ آپ نے ان سب کو ایک ہی کلمے سے، ان میں سے بعض کی زندگی کا مقدار پانی ہے اور بعض پانی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، ان کے جسم اور رنگوں کے اعتبار سے ان کی تخلیق مختلف ہے اور مختلف طریقوں سے ہے۔ آپ نے اس کو اسناس کی شکل میں پیدا کیا، ان کو جوڑا جوڑا بنایا اور مختلف اجسام میں پیدا فرمایا، جس کام کے لیے پیدا کیا اس میں القاء کر دیا۔ آپ نے مٹی اور پانی سے زمین کے جانور، کیڑے مکوڑے اور درندے پیدا کیے، ان میں سے بعضے تو وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعضے 2 پیر پر چلتے ہیں، بعضے 4 پاؤں پر چلتے ہیں، ان میں سے بعض بڑے جسمانت والے ہیں، بعض چھوٹے ہیں۔ اے اللہ آپ کتنی برکت والے ہیں، سب سے حسین تخلیقات کرنے والے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عزیر کی دعا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ دعا۔ بس آخری حدیث ہے، پھر یہ ختم کرتے ہیں۔ کس کا نیٹ نہیں چل رہا ہے پھر؟ آسمان کی مخلوقات، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن مطلب کے شریک حضرت عباس ابن انس بن عامر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عباس، جس ذات نے مجھ پر وحی اتاری ہے اس نے مجھے فصیح اور عربی زبان کے ساتھ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ 7 مضبوط آسمانوں کے اوپر سے 7 موٹے اور مضبوط آسمانوں کی طرف، ہر مخلوق کی طرف جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں، بعض کسی کمی پیشی کے اپنے حکم نازل کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان مضبوط اور موٹے کیسے بنائے، کیوں بنائے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پیدا کیا تو اس کو محفوظ چھت بنا دیا، اس میں شدید پیرا اور شہابے لگا دیے، اس میں رہنے والے فرشتے 2-2 3-3 اور 4-4 پروں والے ہیں، شکلیں بیل کی سی ہیں،
تعداد میں ستاروں کے برابر ہیں، ان کا پینا نور، ان کی تسبیح کرنا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے میں وقفہ نہیں کرتے۔ یہ پہلے آسمان کے فرشتے جن کے پر 2 3 4 اور جتنے ستارے ہیں جسے آج تک کوئی نہ گن سکا، صرف گیلیکسی کی کہکشاؤں کا اندازہ 200 کھرب سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے۔ صرف گیلیکسی کے اندازہ جو کہکشائیں نظر ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، یہ تو وہ ہیں جو نظر آئی ہیں۔ 1981 میں 1981 میں امریکہ ناسا ایک رسالہ شائع کرتا ہے، دی پلان روٹ۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تھوڑا مشاہدہ کیا 100% پر، ہم اس مقام پر پہنچے، ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ 100% نہیں ہے، 100% میں سے صرف 3% ہے، 3% جو دریافت ہوا، جو سامنے آیا، جو ہمارے مشاہدے میں آیا، جس کو ہم نے قید کیا، کیپچر کیا، نکالا، دیکھا، سمجھا، بتایا لوگوں کو، وہ 3% ہے، اور 97% اندھیرا ہے۔ 3% وہ ہے جو دریافت ہوا، وہ جو دریافت ہوا، جو امت کو بتایا، انسانوں کو بتایا، ٹیکنالوجی کے ذریعے بتایا، معاملات کے ذریعے بتایا، فلکیات کے ذریعے بتایا، سائنس کے ذریعے بتایا، جغرافیائی طور پہ بتایا، وہ 3% ہے۔ باقی کا 45% وہ ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، باقی کا 45% وہ ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کے علاوہ 45 اور 3 48 ہو گئے، باقی بنتے ہیں 53%، 52%۔ 52% وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے۔ 100% ہے، 3% وہ جو دریافت ہوا، 45% وہ جو دریافت نہیں ہوا، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو یہ تو 48% ہو گئے، تو باقی 52% کدھر گئے؟ 52%۔ اور وہ کہتے ہیں 52% وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے۔ اور جو 3% دریافت ہوا ہے، اگر اسے گننے کے لیے انسانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو 200 ارب سال لگ جائیں، 200 ارب سال، 200 ارب سال لگ جائے صرف 3% کو گننے کے لیے۔ اور جو 45% ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اور جو 52% ہے اس کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے۔ یہ اللہ ہے جس نے یہ بنایا، یہ نظام بنایا۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے 2 پر، 3 پر، 4 پر والے، اور وہ بیل کی شکل کے ہیں، ان کی تسبیح لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح ہے، اور وہ وقفہ نہیں دیتے۔ دوسرے آسمان پر رہنے والے فرشتے مقدار میں بارش کے قطروں کے برابر شکل میں عقاب، نہ تو وہ اکتاتے ہیں اور نہ ہی کوتاہی کرتے ہیں، اور نہ ہی سوتے ہیں، اور نہ ہی بادل نکلتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان کے اطراف سے نامودار ہوں اور فضائے آسمان میں بچھڑ جائیں، اپنا پھیل جائیں، بکھر جائیں جاتا ہے، تو اس کے 7 فرشتے ہوتے ہیں اور اس کو وہیں پر لے جاتے ہیں جہاں ان کو حکم ملتا ہے۔ اس کی آوازیں تسبیح ہے، اور ان کی تسبیح خوف دلانا ہے، ان کی تسبیح خوف دلانا۔ جیسے وہ رعد فرشتہ ہے، جب وہ کوڑا مارتا ہے بادلوں کو تو اس میں سے جو آواز نکلتی ہے غڑس بجلی کی، وہ ہلا دیتی ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے ستاروں کی مانند، ستارے کتنے ہیں دریافت ہی نہیں ہوئے، اور باقی کے دوسرے آسمان کے فرشتے بارش کے قطروں کی مانند۔ تیسرے آسمان کے رہنے والے فرشتے ریت کے ذرات کی تعداد میں ہیں، انسانوں کی شکل میں یہ فرشتے ہوا بھرنے کی طرح برجوں پر پھونک رہے ہیں، اور رات دن اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ کی طلب میں رہتے ہیں، گویا کہ جس کا ان کو وعدہ دیا گیا، جس کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں کی تعداد درختوں کے رنگوں کے برابر ہے، سفت بستہ ہے، ان کے کندھے دائمی ملے ہوئے ہیں، شکلیں حورین کی طرح ہیں، اور کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی تسبیحات کی وجہ سے اس کے چہرے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین تک ان کے مابین کو روشن کر رہے ہیں، مگر ان روشنیوں کو انسان جنات نہیں دیکھ سکتے۔ 5ویں آسمان کے فرشتوں کی تعداد تمام مخلوقات کی تعداد سے دگنی ہے۔ ان تمام مخلوقات کی تعداد سے دگنی سے مراد نہیں یہ نہیں کہ آج کے 742 کروڑ لوگ،
یعنی کہ آدم سے لے کر جتنے قیامت کی صبح تک انسان آئے، جتنے جانور آئے، جتنی مخلوقات ہیں، جو نظر آئی، جو نہ آئی، جو ختم ہوئی، مٹ گئی، شہاب ثاقب نے جنہیں مار دیا، ڈائناسور کی نسلیں ختم ہوئی، جاتیاں اپلت ہو گئی، ختم ہوئی، جو نظر نہیں آئی، وہ تمام مخلوقات، وہ تمام آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک، وہ تمام انسان آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ان کے تعداد میں دگنے ہیں، ان کی صورتیں گدھ کی ہیں، ان میں سے کچھ کرام البرت مکرم نیک ہیں اور کچھ احکام وحی لکھنے والے علماء ہیں، جو اب یہ تکبیر کہتے ہیں تو ان کے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے عرش کانپ اٹھتا ہے اور فرشتوں کی چیخ نکل جاتی ہے، ان میں سے ہر فرشتے کا ایک پر آسمان اور زمین کے درمیان فضا پر کر سکتا ہے، پر کر سکتا ہے، ایک پر کھولے تو عرش اور زمین کے درمیان جتنی فضا ہے اسے پر کر دے، ایک پر اتنا بڑا، اور چھٹے آسمان کا غالب آنے والا لشکر ہے اور اس کا سبب سب سے بڑا لشکر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں سے کسی کو حکم دے آسمان اور زمین کو اپنے ایک ہی اکھیڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ چھٹے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے کہ میں نہیں چاہتا دنیا، میں نہیں چاہتا سمندر، میں نہیں چاہتا دریا، میں نہیں چاہتا پہاڑ، میں نہیں چاہتا درخت، میں نہیں چاہتا پرند درند انسان ترند، سب مار دے، تو وہ ایک ہی پر مارے، اکھاڑ کے رکھ دے، سب کو نست و نابود کر دے، کوئی نشان باقی نہ رہے، پلٹ کر رکھ دے۔ یہ چھٹے آسمان کے فرشتے، یہ نشان زاد گھوڑوں کی شکلوں میں ہیں، اور ساتویں آسمان میں رہنے والے مقرب فرشتے جو اعمال کو اعمال ناموں میں سے اٹھاتے ہیں، وہ میزان کو جھکاتے ہیں، ان فرشتوں کے اوپر عرش کو اٹھانے والے قرون فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ہر فرشتے کا جوڑ 40,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، یا فرمایا کہ 40 سال کی مسافت کے برابر۔ بس اللہ رب العالمین کی ذات و برکت ہے، جزو و سزا کا مالک، جزا اور سزا کا مالک ہے، مخلوق کا خالق ہے، رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے جو ان تمام نظاموں کا مالک ہے۔ جب اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا جس کا مفہوم ہے، یا اللہ اگر یہ دنیا کے تمام انسان مل کر تیری نافرمانی کریں تو تو کیا کرے گا؟ اے موسیٰ، تب میں ان پر ایک ایسا جانور مسلط کر دوں گا جو ساتوں زمین آسمان کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ اے اللہ، وہ جانور کدھر؟ اللہ نے کہا ہماری چراغاؤں میں چر رہے ہیں، یہ نہیں کہا چراغاں میں چر رہے، چراغاؤں میں چر رہے ہیں۔ اے اللہ، وہ چراغائیں کدھر ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے علم کے اندر۔ ہم ہی جانتے ہیں ان چراغاؤں کو، ہم ہی جانتے ہیں، انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر ہم نے انسان کو دکھا دیا، انسان نہیں کر سکتا۔ یہ نشست انشاءاللہ تیسری یہاں پوری ہو گئی، یوٹیوب پہ آج اپلوڈ ہو جائے گی رات تک، باقی 2 ہو گئی ہیں۔ یوٹیوب چینل جو ورلڈ ریسرچ سینٹر ہے، اور اس پہ سے انشاءاللہ لیں، خود بھی سنیں، آگے بھی شیئر کریں، کوئی نصیحت ہو ہمیں سمجھانے کی، کوئی اصلاح ہماری ہو تو لازمی کریں۔ اب جو اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی اللہ نے چاہا تو پیر والے دن۔ اب 3 دن چھٹی کے ہیں، ان میں سوال جواب کچھ یہ وہ جو بیان ہوئے ہیں وہ سنو، آگے پیچھے ان کو شیئر کرو، آگے پیچھے اس کے علاوہ کوئی سوال جواب ہے تو وہ سوال جواب کرو۔ اور اب جو آگے نشست ہوگی انشاءاللہ وہ پھر 2 3 چیزوں پہ کر کے اس کو مکمل کر کے اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا، اسی ہفتے کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا قصے سے بات شروع ہو جائے گی۔ یہ سب سے ضروری اول حصہ تھا کہ یہ تخلیق سمجھ آ جائے، جب تخلیق ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اگلی جو نشست ہوگی وہ سورج چاند کے عجیب اور غریب مخلوقات اور ان کے معاملات، تو اس پر وہ اگلی نشست انشاءاللہ ہوگی۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 3 نشستوں کے اندر کم و بیش کوئی اپنا تقریباً 100 صفحات ہو گئے ہیں، اور باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کلاس ختم ہونے کے بعد کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی لازمی کریں، جس اچھے کام کے آخر میں استغفار ہو۔ اللہ پاک کمی پیشی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں
وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جو کچھ کہا سنا پڑھا، اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام واقعات اور قصات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کرنے والے بن جائیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے بن جائیں، اللہ کی شان بیان کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، یہ احساس ہمارے لیے بہت ہے کہ اللہ کے پاس اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، مگر اللہ ہم سے عبادت سننا چاہتا ہے تو ہم عبادت کر لیں، خوش ہوں، اللہ کو بھی خوش کریں، اللہ کے نبی کو بھی خوش کریں۔ تو اس کے لیے ہم اپنی محنت کو برقرار رکھیں اور اس کام کو کرتے رہیں۔ اور جو کچھ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کمی بیشی کوتاہی اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ سب سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔